السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب تنقیحات میں ایمان اور اطاعت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اجتماعی نظم خواہ وہ کسی نوعیت کا ہو اور کسی غرض و غایت کے لیے ہو، وہ اپنے قیام و استحکام اور اپنی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جن اصولوں پر کسی جماعت کی تنظیم کی گئی ہو وہ اس پوری جماعت اور اس کے ہر فرد کے دل و دماغ میں خوب بیٹھ جائے، اور جماعت کا ہر فرد ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ جماعت میں سمع و اطاعت کا مادہ موجود ہو، یعنی اس نے جس کو کسی کو بھی صاحب امر تسلیم کیا ہو اس کے احکام کی پوری طرح اطاعت کرے، اس کے مقرر کیے ہوئے ضوابط کے سختی کے ساتھ پابند رہے اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ ناظرین محترم، یہ دو شرطیں ہر نظام کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں، چاہے وہ نظام عسکری نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے عمرانی نظام ہو، چاہے دینی نظام ہو۔ اس کے بغیر نہ کوئی نظام چل سکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں گزری جس تحریک میں منافق نافرما موجود ہوں اور وہ تحریک کامیاب ہو سکے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات سے دیکھیں۔ جس تحریک میں کوئی نافرما موجود ہوگا وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا آپ اس لشکر کو فوج کہہ سکتے ہیں جس میں ایک سپہ سالار حکم دے اور وہ سپاہی اس کے حکم کو بجا نہ لائیں، اس کے حکم کی تعمیل نہ کریں؟ کیا آپ ایسے فوج کو کامیاب دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ سلطنت کے بارے میں بتائیں کہ سلطنت کے جو رعایا ہے وہ اپنی سلطنت کا حکم نہ مانے، اور جس محکموں میں حکم کی تعمیر نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی رعایا اور سلطنت کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایمان اور اطاعت نظم کی جان ہے۔ ایمان جتنا راسخ ہوگا اور اطاعت جتنی کامل ہوگی، نظم اتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ ایمان اور اطاعت جتنا کمزور ہوگا، نظم اتنی ہی کمزور ہوگی۔ یہ قطعاً ناممکن ہے کہ کسی جماعت میں، کسی نظم میں بے ضابطگی، انتشار، خود سری، نافرمانی موجود ہو اور وہ نظم قائم رہے اور اپنے مستقبل کی طرف رواں اور دواں ہو۔ اب نظر ان لوگوں پر بھی ڈالیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر نفاق، نافرمانی اور بدمزگی ہر قسم کی چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی نظام کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اسلام کے بنیادی اوصاف کے بارے میں بھی نہیں جانتے، وہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہی لوگ اسلام کے اساسی اصول پر بھی شک کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مقابلے میں انگریزوں کے قانون اور ان کے افکار اور تخیلات کو واضح کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں جاہلیت کی رسومات، کفار اور یہود کی رسومات کو مقدم کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے فائدے کو دیکھ کر اسلام کو بڑے سے بڑے نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھا ایمان والوں کا حال۔ اب دیکھتے ہیں اطاعت والوں کو۔ آپ مسلمانوں کی کسی بھی بستی میں چلے جائیں، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان پوری بستی میں سے چند لوگ ہیں جو نماز
پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مؤذن بلا کس کو رہا ہے۔ پوری سب مسلمان اپنے لو لاب کاروبار میں مصروفیت، اپنے دنیا کی طرف مگن ہوتے ہیں۔ رمضان میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو سب کے سامنے کھاتے اور پیتے ہیں، نہ شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ تو جو روزہ رکھتا ہے ان کو بھی شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، اس میں کوئی تمیز اب مسلمانوں میں رہ ہی نہیں گئی۔ آج پوری دنیا میں اسی لیے مسلمان محکوم بھی ہے اور مغلوب بھی ہے۔ جس قوم میں منافقت اور ضعف و اعتقاد کا فرض عام ہو جائے، جس قوم میں فرض کا احساس باقی نہ رہے، اس قوم کا جو انجام ہونا چاہیے وہی انجام مسلمانوں کا ہوا ہے اور آج ہو رہا ہے۔ جو امانت، صداقت اور وفائے عہد کی چیزیں مسلمانوں میں پائی جاتی تھی وہ اب کسی اور میں منتقل ہو چکی ہیں۔ کسی قسم کا نظم ان میں باقی نہیں رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے اور پھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ غیروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اور قوموں کا اعتماد ان سے اٹھ چکا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ضرور ہوں گے، گریجویٹ بھی ضرور ہوں گے، وہ سوٹ پہننے والے بھی ضرور ہوں گے اور اچھے اچھے لباس پہننے والے بھی ضرور ہوں گے، لیکن جو اخلاقی اوصاف ان میں پہلے تھے اب وہ ان کی جگہ ہمسایہ قوموں نے لے لی ہے۔